فضل الرحمان کے سب سے چھوٹے صاحبزادے برادر مکرم اسجد محمود کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور بتلا دیں کہ قائد کے بیٹے بھی کارکنان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور مفتی محمود کے اس مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے. نعروں کے گونج میں استقبال کیجیے فرزند قائد حضرت مولانا صاحبزادہ اسجد محمود. آ رہا ہے مولانا آ رہا ہے، اسلام آباد کو نادون کر رہا ہے، مولانا آ رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. جناب صدر محترم اور اس آزادی مارچ کے عظیم شرکاء، میں آپ کے اس جذبے اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے محترم دوستو، آج میں آپ کے سامنے اگر موجود ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میرے دادا حضرت مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ اس جماعت کے رہبر تھے، اس وجہ سے بھی نہیں کہ میرے والد محترم قائد حریت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کے قائد ہیں، بلکہ اگر آج میں آپ کے ساتھ یہاں موجود ہوں تو یہ نظریاتی کشش ہے کہ آپ اور ہم ایک ساتھ آج یہاں پر موجود ہیں اور میں آپ سے مخاطب ہوں. میرے محترم دوستوں، جمعیت علماء دو محاذوں پر جنگ لڑ رہی ہے اور ہمیشہ سے لڑتی آ رہی ہے. ایک جمعیت علماء کا مذہبی میدان ہے جس میں وہ آپ کے نظریات، آپ کے عقائد کی جنگ لڑتی ہے. وہ جنگ مقامی طور پر بھی جاری رہتی ہے اور وہ جنگ پوری دنیا میں جمعیت علماء عیسائیت سے بھی لڑ رہی ہے، یہودیت سے بھی لڑ رہی ہے، اور پاکستان کے اندر وہ قادیانیت سے بھی لڑ رہی ہے. اور انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام آپ کے نظریات اور عقائد پر کوئی آنچ نہیں آنے دے گی، بلکہ اس کے لیے اگر اپنا خون بھی بہانا پڑا تو اس سے بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. میرے محترم دوستوں، دوسرا میدان ہے سیاسی میدان میں جمعیت علماء آج اگر یہاں پر آزادی مارچ کے ذریعے سے آئی ہے اور ایک عشرے سے زیادہ ہو چکا ہے، پاکستان کی قوم یہاں پر پرامن احتجاج کر رہی ہے، تو سیاسی طور پر وہ اپنے اس ملک میں سول سپریمیسی چاہتی ہے. کسی ڈکٹیٹر، کسی آمر کی حکومت کے زیر اثر وہ یہاں پر اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتی. اور آج اگر ہم یہاں پر پرامن طور پر موجود ہیں اور حکمران یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں
اور ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑ رہے، ہم یہاں کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا رہے، ہم سماجی زندگی میں کسی کے لیے رکاوٹیں نہیں کھڑی کر رہے۔ تو حکمرانوں، یہ مت سمجھو کہ ہم میں قوت نہیں ہے، ہم طاقت رکھتے ہیں کہ ہم عمران خان ہو یا کوئی اور قوت، اس کو بزور بازو اس کے تاج و تخت کو ہم الٹ دیں۔ میرے محترم دوستو، آج پاکستان اقتصادی طور پر بیٹھ چکا ہے، یہاں کی معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ میں پاکستان کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ نے پشاور موڑ پر میرے قائد کی صدا کو نہ سنا تو پھر آنے والی جو مستقبل ہے وہ بہت تاریک ہوگا۔ آج نوجوانوں کو اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ اگر آپ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جمعیت علماء کے پاس آنا ہوگا۔ یہاں پر آزادی مارچ کے شرکاء کا ساتھ دینا ہوگا۔ اور ایک بات ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جمعیت علماء کا ایک ورکر بھی جب تک زندہ ہو وہ پاکستان میں کسی کی آمریت کو تسلیم نہیں کرے گا، چاہے وہ عمران خان کی صورت میں ہو یا کسی اور قوت کی صورت میں ہو۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، لیکن ہماری جدوجہد کے نتیجے میں ان قوتوں کو ایک نہ ایک دن واپس اپنے بیرکوں میں جانا ہوگا۔ ہم اپنے اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے کسی بھی صورت تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ پاکستان میں آباد